الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، ہم نے آیت نمبر 46 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اسے آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا فرامین ہے اور ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اس کو پڑھنے سمجھنے، قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے سیکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین استقامت عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے تاکہ ہم اس کام کو مکمل طریقے سے پڑھیں سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، آمین یا رب العالمین۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ اب ذکر کر رہے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں فضیلت سے ہم سمجھ لیتے ہیں فضیلت عطا کی تھی ساری قوموں پر سے کیا مراد ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں تمام دنیا کی قوموں سے افضل قرار دیا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب دنیا کی قوموں میں تم ہی وہ ایک قوم تھے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، جسے اقوام عالم کا امام اور رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس لیے فضیلت دی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ دیکھیں، یہاں پہ تھوڑا سا اپنا عقیدے کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کیا ہماری سوچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے ڈرو اس دن سے۔ یہاں تمام انسانیت کو کہا جا رہا ہے، جو قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی مسلمین مسلمات ہیں ان سب کو کہا جا رہا ہے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ یعنی قیامت کا دن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ایسا دن آنے والا ہے جس میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ یا فلاں شخصیت ہمیں بچا لے گی، ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ صرف اپنے اعمال، اپنی نیکیاں، اپنے ہی اعمال کام آئیں گے، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی کا فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ تو یہاں پہ اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس عقائد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور دراصل ہمیں یہاں پہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں، دنیا میں پھر بھی ہم کسی کی ہیلپ لے لیتے ہیں، مانگ لیتے ہیں مدد، لیکن آخرت میں کوئی کسی کے بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی اور اپنے عقائد کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تو اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیر گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام وہ مہربانیاں جو بنی اسرائیل پہ کی تھی وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز شب و روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، یہاں دیکھ لیتے ہیں آگے۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی، یعنی ایسی کتاب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہوتی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی کو ہلاک کرو۔ یعنی یہاں پہ یہ تھا، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا، ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ واضح طور پر خدا کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑک نے تم کو آ لیا اور تم بے جان ہو کر گر چکے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کرو، یہ بڑی وضاحت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم وہ لوگ جو نافرمان ہو گئے تھے ان کو قتل کر دو۔ یہ تھوڑی سی آگے وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے گو سالے کو معبود بنانے اور اس کی پرستش کی، یعنی جن لوگوں نے وہ بچڑا بنایا تھا نا گائے والا، تو ان کو قتل کریں، اپنے ہی ساتھی جو وہ اس چیز کو نہیں مان رہے تھے۔ یہ ان کو سزا کے طور پہ کہا گیا تھا کہ ایسا کرو تاکہ تمہاری بخشش ہو سکے۔
تو آگے دیکھتے ہیں، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، زندہ کیا، شاید کہ اس احسان کو تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ، وہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ سے ہم کلام ہو کے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی قوم نے کہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کڑک آ گئی تھی جس کی وجہ سے تم سارے مر گئے تھے، لیکن پھر میں نے تمہیں زندہ کیا، تو کہ شاید کہ تم شکر گزار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور نعمتیں تھیں، اور اللہ جن کو بار بار یاد دلا رہا ہے۔ ہم نے تم پر ابر بادل کا سایہ کیا، منصلبہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم نے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں داخل ہو اور یہ لفظ کہتے جاؤ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں میں سزا دیتا ہوں، اگر تمہاری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تم خود اپنے اوپر زیادتی کرتے ہو۔ جب ہم خود گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے سبب عذاب آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ تم جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا سزا کے طور پہ وہ تمہارے اپنے اعمال اور کرتوت کا رزلٹ تھا۔ بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بھی گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں بھی غلطیوں سے بچنا ہے، ہمیں بھی بہت استغفار کرنا ہے تاکہ جو نافرمانیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور اپنی رحمتوں میں ہمیں رکھے۔ تو اس لیے اگر جب کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ استغفار کو لازمی پکڑ لیں، تاکہ جتنا ہم استغفار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو آج بھی وہی قانون موجود ہے، اس لیے اگر کوئی مسئلہ ہو، پریشانی، تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم سے ہی کوئی کوتاہی اور غلطی ہوئی ہے، فوراً اس اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے استغفار کی شکل میں۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی رزق دیا، جو بھی تمہیں میں نے نعمت دی ہے، بے شک اس کو کھاؤ پیو لیکن زمین میں فساد نہ کرو۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس اللہ نے رزق دے دیا تو وہ اس کو ناشکریوں میں استعمال کرنے لگتا ہے، غریبوں پہ ظلم کرنے لگتا ہے، ناانصافیاں کرنے لگتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ جو بھی رزق دیا اس کو استعمال کرو، لیکن زمین میں فساد نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ تو ساتھ یہ کنڈیشن بھی لگائی ہے۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے یہاں پہ فرمائش کر رہے ہیں وہ، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے حضرت موسیٰ سے کیا کہتے ہیں۔ اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہر یا آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئے، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کے آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانی کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اب دیکھیں آیات کا کفر کرنا، انکار کرنا، آج بھی ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں نا، اگر جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ بھی اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے، جو روزے نہیں رکھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو حج استطاعت ہونے کے باوجود حج یا عمرہ نہیں کرتا، تو یہ بھی آیات کا کفر کرنا ہے، انکار کرنا ہے۔ اگر آج بھی ہم وہ نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے اللہ کی، تو وہ اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ جب اللہ کی حدود سے نکلیں گے تو اللہ کا قانون پھر لاگو ہوتا ہے اور انسان پہ طرح طرح کی آزمائشیں پھر آتی ہیں۔ تو اس چیز کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش امتحان ہے تو ہم نے کہاں غلطی کی ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقین کر لیں اس چیز کا، جو بھی چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا
تو یہ کنڈیشن ہے، اور نیک عمل کرے گا۔ نیک عمل کتنا ضروری ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے گا، نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ پہ بھی مان لو، روز آخرت پہ بھی مان لو، اور نیک عمل بھی کرو، تو پھر تمہیں اس کا اجر ملے گا اپنے رب کے پاس، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج ہوگا۔ تو میرے عزیز بہنوں، وہ سمجھ لیں، وہ بہنیں جو یہ سمجھتی ہیں ٹھیک ہے زندگی اپنی مرضی سے گزاریں اور پھر اللہ تعالیٰ انعامات و اکرام ہمیں نوازے گا اور ہمیں معاف کر دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں کوشش کرنی ہے نیک عمل کرنے کی، اور نیک عمل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق نیک عمل کریں گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر عمل کریں گے، چاہے اس کو ہم نیک بھی سمجھتے ہوں، تو وہ نیک نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں علم دین اتنا ضرور حاصل کرنا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ نیک عمل کون سے ہیں اور شریعت کے مطابق کون سے ہیں، اس کے مطابق وہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ یاد رکھو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا جو کتاب ہم نے تمہیں دے رکھی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ ہمیشہ میری رحمت تمہارے ساتھ رہی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا چھوڑا۔ یعنی جو اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرے گا تو اس کا انجام ایسا ہوگا کہ ان کی شکلیں بھی بگڑ جائیں گی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کی شکل بگاڑ دی تھی کہ انہوں نے اس کی مزید تفاسیر میں وضاحت ملتی ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن کے بجائے اتوار جمعے کو جو ہے نا وہ جال ڈال دیتے تھے، ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، پھر اتوار کو وہی مچھلیاں جو ان کے گڑھے میں آتی تھی ان کو پکڑ لیتے تھے۔ نہیں، مختصر یہ ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان پہ ایسی پھٹکار پڑی تھی جنہوں نے اللہ کے قانون کی شکل بگاڑ دی تھی، اللہ کے احکام کی شکل بگاڑ دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل بگاڑ دی تھی، ان کو بندر بنا دیا تھا اور عبرت بنا دیا تھا ان سب اس وقت کے دور کے لوگوں کے لیے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتا دے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ شک و شبہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے، نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اب یہ تمام باتیں ان کے مختلف قسم کے جو سوالات تھے ان کی وجہ سے بات بڑھتی چلی گئی، اور آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں فرماتے ہیں اس سے پکار اٹھے، ہاں اب تو ٹھیک بتایا، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، کس کے؟ یعنی وہ جو گائیں تھی نا جو ذبح کی تھی اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جسے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھوٹتے ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے رہا ہے کہ دل کس قسم کے سخت ہوتے ہیں، کوئی کیسے ہوتا ہے کوئی کیسا ہوتا ہے، تو اس کی مثال اللہ نے پتھروں سے دی ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔
دیکھیں یہ دانستہ تحریف کی میں آپ کی بتاتی ہوں، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت۔ دانستہ تحریف سے مراد ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لیکن ہم اس میں اپنی خواہش کے مطابق ایڈیشن کر لیتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا ہے، جو انتہائی غلط ہے۔ یہ اس میں تحریف کرنا ہوتا ہے۔ جب قرآن اور حدیث یا سنت کے عمل میں اگر کوئی ایسا عمل ہم شامل کر دیں جس کو ہم اچھا سمجھ کے بھی بے شک شامل کریں، وہ تحریف کرنے کے برابر ہوتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے نبی نے یہ بات ہمیں کہی نہیں تو ہم اس میں شامل کر رہے ہیں، اس کا مطلب تحریف کر رہے ہیں۔ دانستہ اس میں تحریف کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ یا تنہائی کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس، یہ اس کو ہم دیکھ لیتے، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا، ان پڑھوں کا ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جاتے ہیں۔ وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں، بس ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کی۔ اچھا دیکھیں، یہ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ علم بھی نہیں رکھتے ہیں نا، تو وہ بڑے بڑے فتوے دے رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ نے فرمایا کیا ہے۔ نہ انہوں نے کبھی علم کی بات سمجھی ہوتی ہے، نہ کبھی علم کے پاس گئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی اس دنیا میں ایسے گروہ اس وقت بھی موجود ہیں جو علم حاصل نہ کرنے کے باوجود ہی علماء والی باتیں کرتے ہیں، جو کتاب تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ دیکھیں، اکثر لوگ، میں دیکھتی ہوں بعض بہنیں ایسے بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم اگر نماز بھی نہیں پڑھ رہے، قرآن بھی نہیں پڑھے، کوئی علمی بات بھی حاصل نہیں کر، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ میں اکثر سنتی ہوں بھئی اللہ کی رحمت بے شک ہے، لیکن اللہ جب خود کہہ رہا ہے کہ نیک عمل کر کے آؤ، اپنے آرزوؤں کے پیچھے نہ لگو، بے بنیاد آرزویں نہ بناؤ، لیکن وہ اس بات میں خوش ہیں، اپنا زندگی کا قیمتی وقت برباد اور ضائع کر رہی ہیں، آپس میں غیبت ہے، چغلی ہے، بیٹھیں گی۔ یہ تو نہیں ہم خواتین ایسا کرتی نا، ہم سب مسلمانوں کا چاہیے جب آپس میں بیٹھیں تو ہم دین کی باتیں کریں، اللہ کی باتیں کریں۔ دیکھیں پہلے زمانے میں صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے نا، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو وہ دین کی بات کرتے تھے، اور زیادہ تر صحابہ کرام ایک دوسرے کو سورۃ والعصر سنایا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس وقت کتنا قیمتی ہے، کب کس وقت اللہ کا بلاوا آج ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ کتاب شریعت لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے، تو ہمیں میری عزیز بہنوں نیک عمل کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی ہے، اس کے لیے علم دین حاصل کرنا ہے۔ ابھی زندگی کا وقت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، تو ہم نے یہ سیکھنا ہے نیک عمل کون سے، جس کے اللہ بار بار کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ والی جنت میں رہنے کے لیے اپنے علم کے ساتھ عمل ضرور کرنا ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ بنی اسرائیل سے اب یہاں پہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ پھر دیکھیں انہوں نے کیا کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے ساتھ تم سب اس عہد سے پھر گئے، اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، نہ ایک دوسرے کے گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو۔
مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانما بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے ہو تمہارے پاس آتے ہیں تو تم ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ ان کے گھر سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی۔ دیکھیں یہ بہت سینسٹیو پوائنٹ ہے، جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو دنیا کو اہمیت دیتے ہیں اور دنیا کے مفاد کے لیے اپنی آخرت کو اگنور کر دیتے ہیں، اپنی آخرت پہ توجہ نہیں دیتے، تو لہٰذا ان کے لیے کیا سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ میری عزیز بہنوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، اور یہاں کی کمی پیشی مسائل سے گھبرائے بغیر یہ سوچنا ہے کہ جب صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آخرت ہماری بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 46 سے 86 تک پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اور یہ رکوع نمبر 10 ہے، 10 رکوع ہم نے اس کے پڑھ لی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سیکھا سمجھا اسے اللہ اپنی بارگاہ الہی ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر فرمائے اور ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین، اور نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، شریعت کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔